میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کو کہانی سنانی ہے گرینڈ ٹرنک روڈ کی، جسے ہم جی ٹی روڈ کہتے ہیں یا جرنیلی سڑک بھی کہتے ہیں، اور پہلے زمانے میں اسے راج پاتھ کہا جاتا تھا، یعنی شاہی سڑک۔ اور ویسے تو اب پاکستان میں یہ ہے کہ لاہوروں لال پور بھی جانا ہے تو جی ٹی روڈ ہے جی، ہم انٹر سٹی روڈ کو جی ٹی روڈ اب کہتے ہیں۔ جو گرینڈ ٹرنک روڈ تھی وہ تھی جو چندر گپت موریہ کے زمانے میں پاٹلی پتر یعنی پٹنہ سے اردستانہ یعنی اونچا قلعہ، بالا حصار، کابل تک جایا کرتی تھی۔ تو یہ سڑک کی جو کہانی ہے وہ ہم نے تو چونکہ انگریزوں سے سنی، اور انگریز تو جو کھچ مار کے گیا، وہ چاہے کتنی بھی بڑی بونگی ہو، وہ ہمارے لیے آسمانی صحیفہ بن گئی اور ہم نے اس کو سینے سے لگا کے رکھا ہمیشہ۔ تو انگریزوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو سڑک ہے نا، یہ شیر شاہ سوری نے بنائی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے، یہ بس پکی حقائق ہے ہمارے لیے، ہم نے اسی کے اوپر اڑے رہنا ہے۔ اچھا، اب یہ لاہور میں اگر آپ گڑھی شاہوں میں جائیں، گڑھی شاہوں کے بازار کے اندر آپ چلے جائیں، وہ جو سڑک آگے شالامار اور مغل پورے کی طرف بیچ میں سے نکل جاتی ہے، تو وہاں پہ ایک کوس مینار ہے۔ پہلے آج سے کوئی 35 سال پہلے تک تو وہ بازار میں سے جب آپ گزر رہے ہوتے تھے، سیدھے ہاتھ آپ دیکھتے تھے، وہ ریلوے کا ایک پھاٹک سا آتا ہے اس کے نزدیک، تو وہ آپ کو سیدھے ہاتھ پہ نظر آتا تھا۔ لیکن اب میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے قیدی کوس مینار، اور وہ وہاں پہ یوں قیدی کہ وہ گھروں کے بیچ گھر گیا، اور اگر ذرا سا ہماری محکمہ آثار قدیمہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ذرا سا ڈھیلا پن دکھاتی تو لوگوں نے ڈھا کے اس کی جو اینٹیں تھیں پرانی 400 سال پرانی، ان کا ملبہ بنا کے تو ان کو گھروں کی نیوں میں بچھا دینا تھا۔ وہ انہوں نے بچا لیا، تو وہ کوئی 10-15 مرلے کی ایک زمین ہے، اس کے گردا گرد سارے مکان بن چکے ہیں، لگے ہیں اسی پاپولیشن ودھانے چ۔ یہ میں نے آپ کو اس کی ایک تصویر دکھا دی بات کرتے کرتے، یہ ارد گرد میں اس کے مکان ہی مکان بن گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ بازار سے پوچھیں گے نا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ کوس مینار کدھر ہے، اور نشانی یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ریلوے لائن گزر رہی ہے، پھاٹک ہے، ٹرین تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اب کوئی آتی جاتی ہے۔ ایک اسی طرح کا کوس مینار جو ہے نا، وہ واگا کے نزدیک بھی ہے، یعنی یہ جو گرینڈ ٹرنک روڈ شاہی سڑک لاہور سے نکل کے جاتی تھی تو واگا کے نزدیک سے یہ چلی جاتی تھی۔ اس زمانے میں تو بارڈر شارڈر کوئی نہیں ہوتے تھے، تو ایک یہ کوس مینار ہے، یہ رڑے میں کھڑا ہے، اور ارد گرد اس کے کھیت کھلیان ہیں، اور یہاں پہ بس یہ بچ کس طرح گیا ہے یہ میں حیران ہوں، کیونکہ ہم نے تو کوئی بھی پرانا جو نشان ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں نا جی، یہ کوئی 1 کنال کی زمین جو اس کے ارد گرد کی ہے وہ کاشت نہیں ہو رہی، تو مطلب کاشت ہونی چاہیے نا، اس کو بھی ڈھا دینا چاہیے۔ تو یہ تو 2 کوس مینار ہیں، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب شیر شاہ سوری نے جب گرینڈ ٹرنک روڈ بنائی تو اس پہ اس نے ہر کوس یعنی 2.5 میل کے اوپر ایک کوس مینار بنایا فاصلہ بتانے کے لیے، اور پھر اس نے اس پہ سرائیں بنائیں، اور پھر اس نے اس پہ درخت لگوائے، اور پھر اس نے یہ کیا، اور پھر اس نے وہ کیا، اور پھر ایک وزیر آباد کے اندر یہ جو آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں بنا چھت کے، یہ کہ جی یہ اس کا ڈاک گھر تھا۔ یہ اگر آپ پرانی گرینڈ ٹرنک روڈ سے جب آپ وزیر آباد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ بازاروں سے گزر کے جہاں ریلوے اسٹیشن پڑتا ہے، ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے یہ سڑک کے بائیں ہاتھ پہ آتا ہے اگر آپ کا منہ شمال یا پنڈی کی طرف ہے۔ تو یہ جو ڈاک گھر ہے یہ بھی کسی طرح سے بچ گیا، وہ بھی غنیمت ہے۔ یہ بہرحال شاید اپنے شیر شاہ سوری کا ہی ہوگا۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے یہ کوس مینار اور یہ ساری جو داستان ہے یہ ہمارے پاس آتی کہاں سے ہے؟ یہ جب الیگزینڈر کی سلطنت ٹوٹ گئی، الیگزینڈر مرا 322 کے اندر، یہاں سے انڈیا سے اپنی جنگیں لڑ کے بندے شندے مار کے واپس چلا گیا، بیبیلون میں جا کے وہ مر گیا۔ تو اس کی جو سلطنت تھی وہ اس کے جرنیلوں کے درمیان بٹ گئی۔ ان میں سے ایک جو تھا سیلوکس نکٹور،
اس نے سیریا پہ اور ایران پہ اور ترکی کے کچھ حصوں پہ قبضہ کر لیا اور کچھ سینٹرل ایشیا کے، اور پھر اس کے دماغ میں فطور آیا کہ جے الیگزینڈر انڈیا فتح کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں سگوں تو بہتا کراں گا پھر، تو وہ انڈیا پہ چڑھ دوڑا ادھر یعنی سب کانٹیننٹ پہ، اور ابھی وہ بس پشاور بھی نہیں پہنچا تھا کہ چندر گپت موریہ اپنی فوج لے کے گیا اور اس نے سلوکس کو شکست دے دی، تو صلح ہو گئی۔ پھر وہ باہر سے آیا ہوا تھا نا، تو اس نے کہا کہ سر جی پھر آپ صلح ہی کر لیں، تو وہ صلح ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ جنگ ہوئی تھی 305 یا 6 قبل مسیح کے اندر، یعنی الیگزینڈر کو گئے ہوئے کتنے 325 میں یہاں سے گیا، 20 سال ہوئے تھے، تو صلح ہو گئی۔ اور پھر آپس میں ان کے ایک تو یہ ہوا جو ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ سلوکس نکٹور نے اپنی بیٹی یا بھتیجی جو ہے وہ چندر گپت موریہ سے بیاہ دی صلح کے طور پہ، اور دوسرا یہ ہوا کہ پھر سفیر آپس میں ایکسچینج ہوئے، یعنی ڈپلومیٹک ریلیشنز دونوں دیشوں کے بن گئے۔ اب چونکہ میں نے ارتھ شاستر چانکیہ کوتلیہ کی نہیں پڑھی ہوئی تو، اور میرے پاس ہے بھی نہیں، تو وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں سے بھی جو سفیر گیا ہوگا اس کے بھی کوئی نام تو ہوگا ہمیں کہیں نہ کہیں۔ چانکیہ بڑا تیز آدمی تھا، بڑا زبردست آدمی تھا، تو اس نے کہیں نہ کہیں تو لکھا ہوگا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں سے جو نکٹور نے جو بھیجا سفیر اپنا، اس کا نام تھا میگاستھنیز، اور وہ ایک یونانی تھا، اور وہ یہاں پہ 305 قبل مسیح میں آیا اور پھر 20 سال یہاں رہا 285 تک۔ لیکن یہ جو میگاستھنیز تھا، یہ ہمیں جو اس نے لکھ کے چھوڑا اور جو فریگمنٹس میں ہمارے پاس پہنچا ہے، پوری کتاب نہیں پہنچ سکی، لیکن بڑے جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے وہ جو فریگمنٹس ادھر ادھر تھے ان کو اکٹھا کر کے ہمیں اس کی پوری داستان جو تقریباً جو ہے انڈیا کے بارے میں، جو اس کی ایک کتاب انڈیکا تھی اس سے ہمیں بتا دی ہیں۔ تو وہ ادھر یہ کچھ کاٹھیاواڑ میں بھی گیا، راجستھان بھی گیا، ٹیکسلا بھی آیا، تو سفر تو سڑکوں پہ ہی کرتے تھے۔ تو اس نے ایک اتر راج پاتھ کا ذکر کیا، دا ناردرن رائل روڈ، یعنی وہ جو وہ بتاتا ہے کہ جی وہ پاٹلی پتر سے چلتی ہے اور پھر وہ کس طرح چلتے چلتے آ کے دریاؤں کو پار کرتی ہے، یعنی ستلج کو، بیاس کو، راوی کو، اور پھر کچھ ٹوٹے چونکہ غائب ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اردستانہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اور اس کے اوپر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جناب چندر گپت موریہ کے دربار کے یا گورنمنٹ کے اندر ایک ایسا محکمہ تھا جن کا کام تھا یہ سڑکوں کی دیکھ بھال کرنا، اور وہ اس پہ کنویں کھدواتے تھے اور پیڑ لگاتے تھے اور یہ سرائیں بناتے تھے۔ اور جو دلچسپ بات وہ کہتا ہے کہ ہر اس کے 10 اسٹیڈیا کے اوپر، یعنی ایک اسٹیڈیا جو ہے وہ 202 گز کے برابر ہوتا ہے، یہ یونانیوں کی ایک پیمائش کا وہ تھا، وہ لمبائی کا، تو وہ کہتا ہے کہ اور 202 گز کے برابر ہوتا تھا ایک اسٹیڈیا، تو وہ کہتا ہے ہر 10 اسٹیڈیا یعنی 2020 گز کے اوپر ایک مینار بنایا ہوا ہے جس کے اوپر اگلے آبادی کا فاصلہ لکھا ہوا ہے اور جو سڑکیں دائیں بائیں جا رہی ہیں ان کا لکھا ہوا ہے کہ وہ کدھر کدھر جا رہی ہیں۔ یہ چندر گپت موریہ کے زمانے کے اندر ہے۔ ہم کہتے ہیں جی شیر شاہ سوری نے کر دی سڑک اور یہ وہ، اس کے اوپر میں بعد میں پھر آتا ہوں۔ ہاں کہیں ایک میں نے یہ بھی پڑھا ہے، یہ اب مجھے یاد نہیں کہ یہ میگاستھنیز میں ہے یا کہیں اور ہے، کہ یہ جو رستہ تھا، یہ جو سڑک تھی اتر راج پاتھ، شمالی ناردرن شمالی شاہی سڑک، یہ جو ہے باقی زمین سے تھوڑی اٹھا کے بنائی ہوئی تھی، یعنی روڈ بیڈ بنا کے اس کے اوپر یہ سڑک چل رہی تھی، اور وہ اس لیے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ سڑک ہی نہ ڈوب جائے، گارا کیچڑ سارا ہوتا تو ہوگا کیونکہ اس وقت کون سی تارکول ڈالتے تھے، لیکن یہ تھا کہ سڑک ڈوب نہ جائے تو وہ تھوڑی اونچی تھی باقی سطح زمین سے۔ تو اور یہ چندر گپت موریہ کا زمانے میں تھا، شیر شاہ سے کوئی 1800 سال پہلے۔ تو شیر شاہ سوری نے
آ کے کیا کیا شیر شاہ سوری نے بیچارہ، وہ دیکھیے وہ تو صرف 5 سال ہی حکومت کر سکا. 1540 میں اس نے ہمایوں کو لتر مار کے یہاں سے باہر نکالا، اور 1545 میں وہ کلنجر کے قلعے کے باہر وہ سپروائز کر رہا تھا. وہ مائن لگا رہے تھے قلعے کی دیوار کو گرانے کے لیے، اور کہیں ایک شعلہ اس بارود میں گرا، وہ پھٹ گیا. شیر شاہ بری طرح جھلسا اور بیچارہ دنیا سے چلا گیا. اور جاتے ہوئے آخری لفظ جو اس نے سنے نا کہ جی کلنجر کا قلعہ ہم نے فتح کر لیا ہے، اور اس نے اپنی روح جو ہے اپنے رب کو دے دی. تو شیر شاہ جو تھا وہ یہ جو 5 سال اس غریب نے حکومت کی، وہ کی بڑی ستھری، بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا. یہ جو آج ہم یہ سارا یہ زمین کا جو ہمارا چلتی ہے، یہ پٹواری شٹواری یہ وہ سسٹم ہے جو راجہ ٹوڈر مل نے، جو کہ شیر شاہ سوری کا فائنانس کا وزیر تھا، اس نے یہ ہمیں بنا کے دیا. یعنی شیر شاہ سوری سمجھدار آدمی تھا، اس نے سسٹمز بنائے. اور کہتے ہیں کہ جی شیر شاہ سوری کا دور میں حکومت ایسی تھی کہ کوئی بھی نہتہ آدمی یا عورت سر پہ نا سونے کے زیورات کا ٹوکرا اٹھا کے بھی نا سلطنت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا سکتا تھا یا جا سکتی تھی، اور اس کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، کیونکہ سزائیں ایسی پکی تھی. ہن ویکھ لو پاکستان دا کی حال ہے، مطلب کوئی جا کے پولیس والوں کو ٹھڈے مار رہا ہے، کوئی ان کی گاڑیوں کے آگے کھڑا ہو رہا ہے کہ اینو نہیں ہے، چور ہے گا، نہیں لے کے جا سکتے اس نے. اب تو حال ہی کوئی نہیں ہے جی. کوئی شیر شاہ سوری، اور ہر کوئی باتیں کرتا ہے کہ جی میں نے شیر شاہ سوری بننا ہے. پتہ نہیں کتھوں بننا ہے انہوں نے شیر شاہ سوری. تو خیر بادشاہ وہ بہت بڑا تھا، لیکن گرینڈ ٹرنک روڈ اس نے نہیں بنائی. پہلے یہ کہ جو ہمایوں کو نکالا، تو جو یہاں ہمایوں کے ساتھ جن کی ذرا صلح تھی، وہ ان کے خلاف ان کو سبڈیو کرنے کے چکر میں رہا، جیسے گکھڑ تھے، یا ادھر راجستھان میں بھی کچھ راجہ لوگ تھے جو کہ شیر شاہ کو نہیں مانتے تھے. تبھی تو یہ کلنجر کے قلعے پہ حملے کر رہا تھا. تو یہ اس میں گزار دیے. اور پھر سڑک اگر چلیں، ہم بنگال سے نہیں مانتے، ہم پاٹلی پتر سے ہی گننی شروع کریں تو پھر بھی کچھ تقریباً 1800-1900 میل، یعنی کوئی 4000 کلومیٹر کے قریب وہ سڑک بنتی ہے. 5 سال میں کوئی سپر مین ہی ہوگا کہ 16ویں صدی کے اندر وہ 4000 کلومیٹر کی سڑک بنا دے. کوئی ایسا سورما نہیں تھا، اور شیر شاہ کے پاس بالکل وقت نہیں تھا. اور وہ تو بیچارہ جیلم سے آگے جا ہی نہیں، اسے گکھڑوں نے ہی نہیں جیلم سے آگے بڑھنے دیا. یعنی وہ جہاں روہتاس کا قلعہ تھا، اس سے آگے اس کا کون سا اثر رسوخ تھا. یہ جو انگریز کھچ مار کے گئے نا، اور جو ہم نے ان سے سن لیا، اور پھر چونکہ چندر گپت موریہ تو ہندو ہے، اسی انہوں کیوں منیے، اور شیر شاہ سوری تو مسلمان ہے اور پٹھان ہے، اور ہم نے تو ہر ایک کو پٹھان بنا لیا ہوا ہے. میں یہ بھی سن چکا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی بھی پٹھان تھا، محمود غزنوی بھی پٹھان تھا. تو وہ پھر ہم نے تو اس کو اپنے بندے کو ماننا ہے نا، تو پھر ہم نے اپنے شیر شاہ کے ذمہ یہ لگا دی سڑک. باٹم لائن یہ ہے کہ سڑک چندر گپت موریہ سے بھی پہلے موجود تھی، لیکن پہلی بار ہمیں، اور یہ کوئی لوکل آدمی بھی نہیں ہمیں بتا رہا، باہر سے آنے والا ایک بتا رہا ہے، جو تھوڑا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی پریجوڈس نہیں تھا. یہاں والا ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ بھی بول جاتا. اب میں نے ارد شاستر میں نے کہا نا کہ میں نے نہیں پڑھی، مجھے نہیں پتا اس میں اس نے کیا کیا لکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ سڑک کا لکھا ہو. میں کہوں گا جی مبالغہ کر گیا، کیونکہ دیسی آدمی تھا نا، اپنے بادشاہ کی خدمت کے لیے وہ ارد شاستر لکھ رہا تھا. اپنے چندر گپت کا بڑا پکا وہ ایڈوائزر تھا چانکیہ. تو وہ تو ہم اس کو تو ہم رد کر سکتے ہیں، لیکن وہ باہر سے آنے والا لکھ رہا ہے اس سڑک کے بارے میں. تو سب کچھ تھا، سرائیں تھیں، کوس مینار تھے، کنویں کھدے ہوئے تھے، پیڑ لگے ہوئے تھے درخت سڑک کی سائڈوں کے اوپر دونوں کے، اور سڑک کا روڈ بیڈ تھا جو کہ سطح زمین سے تھوڑا اٹھا ہوا تھا. تو اگلی بار جب آپ کو کوئی کہے نا کہ جی شیر شاہ سوری دی گرینڈ ٹرنک روڈ، منہ تے لتر مارنا ہو دے.